صلی اللہ علیہ وسلم نقش نالین پاک حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کی ندائے پاک کا ٹکڑا اور حضرت امام حسین کے ساقہ مبارک کا ٹکڑا اور قدم رسول اکرم نقش نالین پاک کی زیارت سے ہم اور آپ مشرف ہوں گے. وہیں پہ حضور سیدنا مولا علی مشکل کشا کے منہ مبارک سے، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کے منہ مبارک سے ان تمام تبرکات مقدسہ کی زیارت سے ہم اور آپ مشرف ہوں گے. میں عرس مکتوم اشرف میں آئے ہوئے تمام غلامان اشرف سے گزارش کروں گا کہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں اور تبرکات مقدسہ کی زیارت محبت کی نظروں سے کرتے ہوئے اپنے لبوں پر درود و سلام سجا کر حضور صاحب سجادہ ان تمام تبرکات مقدسہ کی زیارت کرائیں گے. آپ دل ہی دل میں درود و سلام کا ورد جاری رکھیں. جب زیارت کے لیے گیٹ کھولا جائے گا ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں گے، اس لیے کہ ادب ہی سے انسان انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ حضور صاحب سجادہ کے ذریعے تمام تبرکات مقدسہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. عنقریب حضور صاحب سجادہ منہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے عرس مختوم اشرف کے موقع پر ہم غلامان اشرف کو نوازیں گے، سرفراز کریں گے. ان تمام تبرکات مقدسہ کی سند کو ولی عہد آستانہ اشرفیہ حضرت سید محمد مختار اشرف پیش کریں گے. یہ موبائل جتنے لوگ موبائل چلا رہے ہیں بند کیجئے. اظہار چینل پہ سارے پروگرام آ رہے ہیں، فوراً موبائل بند کیجئے. یہ حضرت کا حکم ہے، کوئی موبائل سے شوٹ نہیں کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اس وقت ہم اور آپ زمین کے جس حصے پر حاضر ہیں یہ سلوک کی تعلیم کے لیے درسگاہ ہے. ایسی درسگاہ کو مدرسہ نہیں بلکہ خانقاہ کہتے ہیں. قدرت واقعیہ جس نے انسانیت کے برتری کا سارے مخلوق ارضی سے ہی نہیں بلکہ ملائکہ سے بھی اعتراف کرا لیا ہے. وہ صرف عقل نہیں بلکہ عشق بھی ہے. عقل نے اگر ہمیں کائنات ارضی پر کرامت بخشی تو عشق نے ہمیں صفِ ملائکہ کا امام بنا دیا. مدرسہ عقل میں روشنی پیدا کرتا ہے اور خانقاہ عشق کی تربیت فرماتا ہے. یہ ایک علمی مگر لطیف نکتہ ہے. عقل اور عشق دونوں عین سے لکھے جاتے ہیں اور عین کے معنی عربی زبان میں آنکھ کے ہیں، جس کی دونوں آنکھ سلامت ہے. عقل اور عشق ساتھ لے کر چلا ہے. وہ خیارہ ہے، بے عیب ہے اور اس کا ہر قدم دیکھ بھال کر اٹھتا ہے. اور جس کے پاس صرف عقل ہے اور عشق نہیں یا عشق ہے اور عقل نہیں وہ ایک آنکھ والا ہے. عقل محض اس کو ملحد بنا سکتی ہے اور عشق محض فریب کی ٹٹی بن سکتا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو مدرسہ سے گزرتے ہیں اور خانقاہ میں ٹکتے ہیں. اسی تربیت عشق کا مظاہرہ ابھی ہمارے سامنے ہوگا کہ ہمارے آنکھیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب کا جذبے بدن ہوگا جس کو ہم اور آپ منہ مبارک کہتے ہیں اور جس کے پیارے نظارہ کے لیے تڑپتے ہوئے دل اور مچلتے ہوئے سینہ کو لے کر ہم اور آپ یکساں بے قرار ہیں. دنیا عشق کا قانون تو ہے کہ فی الجملہ نسبت بتو کافی قوت مرا بلبل ہمی کے کافیے گل شبت بسس. اگر بلبل اس پر ناز کر سکتا ہے کہ وہ کافی گل ہے اور اسی کو اپنے سند محبت جانتا ہے تو مبارک نبوی کے لیے ہمارا امتی ہونا اس سے زیادہ کافی ہے. لیکن یہ میرے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور ان معجزات سے جس کی بنا پر رسول پاک کی افضلیت و اشرفیت و اکملیت پر گروہ انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے اور اقوام عالم کی نگاہیں خیرہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ ہی زبان اقدس پر جاری ہوا اور ہواؤں میں قدرتی نظام کے ماتحت گم ہوئی تو وہ ہوا جو آواز پا کر واپس نہیں کرتی اور نظر فضا کر دیتی ہے وہ اپنا دستور اس کلمہ کے بارے میں نہ برس کی زبان سے کلمہ نکلا اور دل والوں نے صفحہ دل پر نقش کر لیا. پھر اہل قلم نے کرتاس پر محفوظ کر لیا، ارباب نے حفظ اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا اور حاضرین نے غائبین تک پہنچایا. جس غائب نے پایا اس نے پہلے حاضر کو چانچا. جب راست بازی کے اصول پر پرکھ کر کھڑا پایا تو وہ غائبین بھی حاضرین کی طرح ذمہ دار ہو گئے اور پھر ان کو جو ملا انہوں نے
دوسروں تک بحفاظت تمام پہنچایا. غرض ہر کرد میں جمع تعدین کی عظیم کسوٹی پر آج کھڑا اترتا ہوا ایک ایک کلمہ بیاؤن ہی تعالی پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا. جو احادیث کی کتابوں میں جو احادیث کی مقدس کتابوں میں دوست اور دشمن کے ہاتھوں میں موجود ہے اور اقوام عالم کو اس کا احساس ہے کہ ان میں اسماء الرجال مسلمانوں کی کرامت اور اسناد نبوی مسلمانوں کے رسول کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے. اسی لیے ہم یہ جان کر یہ منہ مبارک واقعی پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، آپ کو اس اعجاز نبوی سے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ جس کا کوئی قال بھی بے سند نہیں، اس کا کوئی بال بھی بے سند نہیں ہو سکتا. لیجیے اب سند سنیے. نقل ہے ایک روز سرور کائنات افضل مخلوقات رسالت پناہ رسول اللہ صاحب الشق القمر آسمان رسالت کے مہر منور فلک جلالت کے ماہ کامل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 26 ربیع الاول روز یکشنبہ یا دوشنبہ 7 ہجری کو جبکہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 60 سال 14 روز کی ہوئی تھی، مدینہ طیبہ میں وقت ظہر سے وضو سے فارغ ہو کر محاسن مبارک میں شانہ فرما رہے تھے کہ ایک منہ مشک بو جدا ہوا. اس وقت اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ